جی السلام علیکم گائز، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ہو گیا آپ لوگوں کا ایک اور برانڈ نیو ولاگ کے اندر۔ بھائی جان سب سے پہلے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں۔ آج کا ولاگ یار بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی بہترین ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ملاتا ہوں ہمارے وڈیروں سے۔ ایک تو ہمارے یعقوب چاچا ہیں جو ڈیرے میں ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے دوسرے وڈیرے ہیں جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ جان گئے ہیں۔ سب سے پہلے یعقوب چاچا سے السلام علیکم۔ یعقوب چاچا کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ السلام علیکم بڑا چاچا، فٹ پارٹی جی، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش رکھے جی یعقوب چاچا۔ ہمارے دوست ملے ہیں، اچھا بولتے ہیں کہ بڑے چاچے کے زندگی کے واقعات پوچھیں، اچھا کیسے کیسا دور آیا ہے، کیسا کیسا گزرا ہے، اچھا کیسا بھی گزر رہا ہے۔ اچھا وہ بڑے چاچے سے پوچھیں۔ اچھا، مطلب آپ کو فرمائش چاہیے جی ہاں۔ کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی بڑا چاچا کی جو پرانے ماشاء اللہ دور کے آدمی ہیں، تو ان سے پوچھیں گے اس وقت سے لے کر اب تک ان کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے۔ زبردست ہو گیا۔ چلیں جی گائز اب انٹرویو سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی بڑا چاچا، پہلا سوال آپ سے یہ جی کہ آج سے کئی سال پہلے، کم از کم 1950 کی دہائی کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ مطلب آج کے لوگوں میں اس پاکستان میں بسنے والے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت سادہ زندگی ہوتی تھی، مختصر ضرورتیں ہوتی تھیں، بجلی نہیں ہوتی تھی، گیس نہیں ہوتا تھا، اور خرچ پیسے کا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ ہم ذمہ دار لوگ جب ہوتے تھے، ہمارے والد محترم ذمہ داری کھیتی باڑی کرتے تھے، ہمارے گھر کی تیل ہو جاتا تھا، سروں لگاتے تھے، چنے ہو جاتے تھے، دال کے لیے گندم ہو جاتی تھی، آٹا کھانے کے لیے۔ ہم ذمہ دار آدمی ہیں، ہم نے بھینس گائے پالی ہوئی تھیں جن سے ہم دودھ مکھن گھی استعمال کرتے تھے۔ زندگی کی ضرورتیں مختصر تھیں، اب ضرورتیں بہت ہو گئی ہیں، اتنی ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگ اس پاکستان سے باہر ملک میں چلے گئے ہیں۔ وہ پہلے بہت غریب تھے، اب وہ امیر ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ بڑے چاچا، پہلے سوال کا آپ نے بہت اچھی طریقے سے جواب دیا ہے۔ اسی بیچ میں چیز بتاتا جاؤں کہ جیسے کہ ہمارے اس انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سچائی بتائی جائے کہ اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں فرق ہے۔ کیوں میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کیوں میں تو اس دور کا بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بڑا اچھا طریقے سے ہمیں بتایا کہ دیکھیں وقت وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، اس وقت بڑا چاچا یہ بتائیں لوگوں کو صبح کیسے ہوتی تھی، لوگوں کام کیا کر، لوگوں کی نارمل دن کیسے گزرتا تھا آج کے بنسبت؟ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کے لحاظ سے لوگ بہت آسان طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ضرورتیں اتنی ہوتی نہیں تھیں، اور صبح اٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے، اور گھر کی ہر چیزیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے گھر کی ہر چیز ہو جاتی تھی، اس سے گزارا ہو جاتا تھا، اور دن میں کچھ کام کرتے تھے، اور رات کو یہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا، حجروں میں لوگ بیٹھتے تھے، ہمارے بزرگ بھی ہوتے تھے، بہت سے لوگ حجرے آباد تھے، ان میں رات کو قصے کہانیاں کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اور غم کسی کو نہیں ہوتا تھا، اکٹھے مل کر بیٹھتے تھے، کسی ایک کے غم میں تمام شریک ہو جاتے تھے۔ اب ایک محلے میں کوئی کسی کے ساتھ مصیبت ہے تو دوسرا آدمی اس کی پرواہ نہیں لیتا، اسے پوچھتا نہیں تمہیں کیا ہے۔ اس وقت کے گاؤں کے لحاظ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ چلیں جی بڑا چاچا، تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ سے میں ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت علاقے کھلے تھے اور آج آبادی بہت زیادہ ہوگی، اس وقت آبادی نہیں تھی، تو کیا آپ کے ساتھ اس وقت کے علاقے میں کوئی ڈرانا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو بتا دیں، نہیں ہوا تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ ہے تو بتا دیں۔ بس وہ تقریباً میرا کنواں گاؤں سے آدھا میل دور کے فاصلے پر ہے۔ کیا چیز؟ کنواں، اچھا، کنواں جس کو بولتے ہیں، ہاں بالکل سامنے ہے، پتہ ہے۔ آدھا میل کے فاصلے پر ہے،
اور رات کو تقریباً ہر ٹائم 1 بجے 2 بجے 3 بجے میں گاؤں سے جاتا تھا، کنویں کے نہرا ہم بولتے ہیں، اس جگہ ایک بنی ہے جس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، بارش کا پانی ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں وہاں سے ہم لوگ خود پیتے تھے، اپنے بیلوں کو پلاتے تھے، پانی سارا سال جمع ہو جاتا تھا۔ اچھا اور وہ آبادی سے کافی دور تھی۔ اچھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اس جگہ یہ سرس و گھاس کے لیے صحیح ہو گیا، کپ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک کھوتی تھی، خر جس کو بولتے ہیں، صحیح ہو گیا، صحیح ہو کہ گیا۔ وہ رستے میں ہم نے باندھی تو وہ اچانک بھاگنے لگی ڈر کر۔ اچھا تو ہم اس کے پاس گئے تو کبھی ایک طرف جاتی ہے کبھی دوسری طرف جاتی ہے، کہ اس کے ساتھ ایک زنجیر تھا اچھا جس سے ہم نے باندھی ہوئی تھی۔ اچھا اور پھر ہم تھوڑی دیر اس زنجیر کو ڈھونڈتے تھے، ہمیں نظر نہیں آیا، اچھا تو زنجیر نہیں مل رہی تھی؟ نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے ایسے ذہن میں آیا کہ اس جگہ آدمی بھی کوئی نہیں ہے، تو جنات بغیر تو دوسری کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اچھا تو میں نے کہا کہ اب اس زنجیر کو تم کیا کرو گے، ہمیں زنجیر واپس دے دو۔ اچھا آپ نے بولا؟ ہاں، تو میرے ساتھ میرے چاچے کا لڑکا تھا، وہ ہنس پڑا، وہ بولتا ہے تم کس کو بول رہے ہو؟ اچھا میں نے کہا کہ ادھر اور کون ہے، ایک جنات ہی ہو سکتے ہیں۔ اچھا اور تھوڑی دیر گزری، یہ حقیقت ہے، اچھا تھوڑی ٹھیک ہے۔ دیر گزری تو ہمارے پاؤں میں وہ زنجیر آ گیا، اچھا آپ کے پاؤں میں آ گئی تھی؟ آپ نے پاؤں بولا آ گیا تو ہم نے یہ اچانک ایک بات ہم نے اچانک دیکھی ہے، اور زندگی میں کچھ نہیں دیکھا۔ زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ بہت شکریہ جی بڑا چاچا، آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا ہے، تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی گائز ولاگ تو میں نے اینڈ کر لیا تھا، بار ابھی میں آپ لوگوں کو ملانا چاہتا ہوں طیب سے، کافی ٹائم ہو گیا یار ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تو ابھی ملاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے یوسف؟ ٹھیک ہے؟ کیسی صحت طبیعت طیب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ کافی ٹائم ہو گیا طیب، ہماری ملاقات ولاگ میں نہیں ہو پائی۔ بس اسی طرح ہے بیٹا، بس اسی طرح مصروفیات ہوتی ہیں، بالکل جی، میں بالکل۔ آتا ہوں آپ نہیں ہوتے ہو، ایسے ہی جی، آپ ہوتے ہو تو ایسے تو روز الحمدللہ گپ لگتی ہے، بارہ میں نے کہا ہماری آڈینس کو دکھا دیں، ہمارے کافی ٹائم بعد میں نے کہا ذرا طیب سے ولاگ میں ملا لیں، اور صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بیٹا، بس دعا کریں اللہ کرے ذرا موسم ذرا ٹلے اور ذرا سردی آ جائے انشاءاللہ۔ آن کو موسم ہے الحمدللہ برابر ہو جائے نا، زبردست ہو گیا، زبردست۔ گرمی باہر دن کو تو نکلا ہی نہیں جاتا، اچھا تو انشاءاللہ موسم ہو جائے گا 10-15 دن تک، اللہ کرے گا بہتر ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے طیب، میں نے کہا آپ سے بس ایک دفعہ ملاقات کروانی تھی۔ ٹھیک ہے، گڈ بائے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔